گھومتا آئینہ کے سربراہ میرے ہم جماعت اور عزیز دوست چاند اکبر صاحب، ناظم محفل سید مختار احمد ادمی صاحب، معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے میں چاند اکبر صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے گھومتا آئینہ نے اپنی کامیابی کے 3 سال مکمل کیے ہیں اور اس نے اپنی عمر کے 34 سال میں قدم رکھا ہے۔ یہ نہ صرف اہم بات ہے بلکہ یہ بات فخر المثال ہے کہ گھومتا آئینہ اپنے پہلے شمارے سے لے کر آج تک ایک دن بھی ناغہ کیے بغیر وہ پابندی سے ہم لوگوں کے درمیان پہنچتا ہے اور اپنے اطراف کو جاننے کی ہماری جو جبلت ہے، جو خواہش ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ کسی بھی طرح کی ان کی مصروفیتیں نہیں ہوں مگر ایک دن بھی انہوں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ بہرحال اس موقع پر انہوں نے شعری محفل کا انعقاد کیا ہے تو ظاہر ہے زیادہ اہم محفل اور شعراء کے کلام کو سننا ہے، تو یہاں میں گھومتا آئینہ کے بارے میں چند باتیں جو میں نے ان کے خاکے میں لکھی تھیں۔ بہت پہلے میں نے ان کا خاکہ لکھا تھا جس کا نام تھا چاند اکبر تفکر و تحر کا آئینہ تمثال۔ تو یہاں پورا خاکہ تو میں نہیں پڑھوں گا بلکہ اس خاکے میں گھومتا آئینہ سے متعلق جن خیالات کا میں نے اظہار کیا تھا چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ گھومتا آئینہ چاند اکبر کی بے نظیر جدت طبع کا مظہر ہے۔ میں مواصلاتی ٹیکنالوجی بالخصوص سوشل میڈیا کی سمت و رفتار کا قریب سے شاہد رہا ہوں۔ انٹرنیٹ پر لاتعداد سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اور مختلف شعبہ جات زندگی سے متعلق بے شمار یوٹیوب چینلز موجود ہیں، لیکن دنیا بھر میں اردو اخباروں میں شائع شدہ تازہ ترین اہم خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے تراشوں پر مشتمل گھومتا آئینہ جیسی کوئی دوسری مثال میرے مشاہدے میں نہیں آئی۔ گھومتا آئینہ نہ تو نیوز چینل ہے اور نہ ہی یہ ای اخبار ہے۔ اس کے بعض قاری اسے برقی اخبار کہتے ہیں تو بعض کے نزدیک یہ برقی برقیہ ہے۔ میری دانش میں گھومتا آئینہ کے لیے کوئی نئی اصطلاح وضع کرنی پڑے گی کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا اولین نمونہ ہے۔ نہایت متضاد اور خوبصورتی سے ڈیزائن کردہ 30 صفحات پر مشتمل اتنا دلچسپ، منتخب اور قابل مطالعہ مواد قاری کو دیگر معاصر اخبارات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ گھومتا آئینہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے قاری کی دلچسپی اور پسند کے مواد کی شمولیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے علاوہ صحت و تندرستی، کھیل کود، فلم و ٹی وی، جدید ٹیکنالوجی کے علاوہ مذہبی، سماجی، تعلیمی موضوعات پر تحریروں کو نہایت سلیقہ مندانہ انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ اردو شعر و ادب اور ادب اطفال کے لیے گھومتا آئینہ کے دن ترتیب پیر اور ہفتے کے دن مختصر، پیر کے دن پیش کیا جانے والا ادبی ایڈیشن، پرواز ادب، تخلیقات نظم و نثر کے عمدہ انتخاب، ترتیب و تزئین کے اعتبار سے چاند اکبر کے اعلیٰ ادبی ذوق کا آغاز ہے، جبکہ بچوں کا صفحہ بچپن، بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں، نظموں اور سائنسی نوعیت کے معلوماتی مضامین کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس صفحے کو چاند اکبر کے لائق و فائق فرزند محمد مناج الدین پرویز ترجیح دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ایڈیشن حلقۂ قارئین میں گھومتا آئینہ کے درمیان کافی مقبول ہیں۔ ان مستقل ایڈیشنوں کے علاوہ مہینے میں 2 بار چاند اکبر کے 7 سوالوں پر مبنی آمنے سامنے کے زیر عنوان مقبول و ممتاز ادبی شخصیتوں کے انٹرویو، قارئین کے خطوط کے لیے محبت نامے اور مرحوم قلمکاروں کی زندہ تحریروں کے لیے مختص نقش رفتگاں، تبصرے اور تجزیے کے تحت تازہ مطبوعات پر تبصرے، منتخب اشعار پر مشتمل سخن ڈائری، نئی کتابوں کے تعارف ناموں کے لیے کالم، نئی کتابیں جیسے کالم چاند اکبر کی قابل قدر مدیرانہ صلاحیتوں اور اختراعی ذہن کے مظہر ہیں۔ میری اس تجویز کو چاند اکبر دخل در معقولات نہ گردانے طرز خدمت ہے کہ پرواز ادب میں یہ کالم آٹوگراف یا کسی اور عنوان سے شروع کریں جس میں ہر ہفتہ کسی ایک قلمکار کی تخلیق اس کی ہی تحریر میں مائع دستخط شامل ہو۔
آج کے کمپیوٹر کمپوزنگ کے دور میں قلم کاروں کی تحریروں اور دستخطوں کے عکس محفوظ کرنا بھی ایک اہم کارگزاری ہوگی۔ گھومتا آئینہ میں سب سے متاثر کن چاند اکبر کا قلم بند کیا ہوا ادارتی شجرا ہوتا ہے۔ بے باکی، بے خوفی اور معروضیت کی مثال شجرات گھومتا آئینہ کے مشمولات پر اظہار خیال کے علاوہ تازہ ترین واقعات اور تبصروں پر مبنی ہوتے ہیں۔ شستہ و شائستہ زبان اور طرز بیان میں پائی جانے والی وضاحت و صراحت کی خوبی ان شجرات کے تاثر میں اضافہ کرتی ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ ان شجرات کی منتخب اقتباسات پیش کروں، لیکن یہاں اس کا محل نہیں ہے۔ روزانہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنا اور ادارتی شجرات لکھنا چاند اکبر کی باب صحافت میں مشاقی کا ثبوت ہے۔ گھومتا آئینہ نے چاند اکبر کی پہلے سے مصروف زندگی کو مصروف ترین کر دیا ہے۔ گھڑی کی سوئیوں کے مانند ان کے دن اور رات میں بھی توقف انخواہ ہے۔ دن بھر گھومتا آئینہ کے لیے مواد کی فراہمی میں سرگردہ رہتے ہیں، رات دیر گئے تک اس کے صفحات کی ترتیب و تزئین کا کام انجام دیتے ہیں، پھر وقت فجر سے خبر جاگ جاتے ہیں، تازہ اخبارات کی اوراق کی خاک چھان کر خبریں منتخب کر کے ان کے تراشم کو گھومتا آئینہ کے صفحات پر چسپاں کر کے صبح اولین اوقات میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر پوسٹ کر کے گھر واپس ہوتے ہیں۔ ناشتے کے بعد اسی طرح کا ایک اور دن ان کا منتظر ہوتا ہے۔ چاند اکبر کی محنتوں کا ثمر یہ ہے کہ گھومتا آئینہ کی مقبولیت نہ صرف ہندوستان کے اردو حلقوں میں بلکہ سرحد پار کے علاقوں میں بھی روز افزوں ہے۔ اللہ کرے گھومتا آئینہ کے لیے چاند اکبر کا یہ جنون اسی طرح برقرار رہے اور اسی طرح آسمان صحافت پر وہ ماہ کامل بن کر ضیاء پاشی کرتے رہے۔ میں آخر میں چاند اکبر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر اظہار خیال کے لیے مدعو کیا۔ میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے خیالات کو سنا۔ بہت شکریہ۔